مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ عمر اکمل کا نام کہیں بھی نہیں آ رہا اور آنا بھی نہیں چاہیے عمر اکمل کا نام، کیونکہ ون ڈے کرکٹ جو ڈومیسٹک بھائی صاحب نے کھیلی کوئی 350 پونے 400 رن کر کے ہمارے پہ یہ بھی احسان کیا اس نے، کیونکہ اس رینکنگ میں بھی وہ آئی تھنک کوئی 12ویں 13ویں نمبر پہ ہے۔ مرینا اقبال جو ہے وہ وومنس کی ان کو سلیکشن کمیٹی میں ڈالا گیا، کیا یہ سلیکشن کمیٹی میں ہی رہیں گی یا اب آپ ہمیں دوبارہ کمنٹری میں بھی نظر آئیں گی؟ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ٹائم ضائع کیے بغیر میں ذرا عمر اکمل کے اوپر بات کرتا ہوں۔ آئی تھنک میرے خیال میں زیرو پرفارمنس ہے عمر اکمل کی، اور آپ نے دیکھا جس طرح پورے پاکستان میں بھائی بھائی کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، چاچا جو بھتیجے یا تائیوں کو بھانجوں کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ڈیڈی اپنے بچوں کو سپورٹ کر رہا ہے، دوسرے جو اپنے کوئی چاچا ماما تایا سب ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ جو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں یہ لوگ خود کرکٹ کھیلے میں، اور ان کو صرف کرکٹ کے رولز اور ریگولیشن جب ٹی وی چینلز پہ لوگ بیٹھتے ہیں یا کہیں بھی کرکٹ کی بات کرتے ہیں، ان کو اس ٹائم یاد آتے ہیں جب ان کا کوئی رشتہ دار چاچا تایا ماما بھائی شائی یہ جب تک نہ ہو، ان کو صرف رولز اور کرکٹ کے بڑے زبردست یاد رہتے ہیں۔ جب ان کا کوئی بھی رشتہ دار یا ریلیٹیو کوئی بھی کرکٹ میں آتا ہے تو جب اس کی بات ہوتی ہے تو ان کو صرف تکلیف ہو جاتی ہے کہ وہ ٹیم میں کیوں نہیں ہے، اس کو کیوں نہیں کھلایا جا رہا، اس کی پرفارمنس ہے یا نہیں ہے ان کو یاد نہیں آتی۔ عمر اکمل کی بڑی باتیں ہو رہی ہے جی، عمر اکمل کو ٹیم میں ہونا چاہیے تھا، نیوزی لینڈ کے خلاف ہونا چاہیے تھا، بابر اعظم غلط کر رہا ہے، بابر اعظم تو 4-5 سال سے کپتان ہے، اس کو تو سوچنا چاہیے، چلے کرکٹ بورڈ اور سلیکٹرز تو ابھی آئے ہیں، مطلب یہ ملبہ بھی بابر اعظم کے اوپر ڈالا جا رہا۔ ظاہر سی بات ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ بابر اعظم وہ پلیئر ہے، وہ کرکٹر ہے جس کو سب کو پتہ ہے کہ کون ایسے کرکٹر یا کون ایسے لوگ تھے جو اس کو کرکٹ کھیلنے سے روکتے تھے، اور کون سے ایسے کرکٹر تھے جو اس کو تنگ کیا کرتے تھے، اس کو بالکل سپورٹ نہیں کیا کرتے تھے کہ بھائی تم کرکٹ کھیلو۔ آج وہی کرکٹرز کو تکلیف ہو رہی ہے، اور وہی کرکٹرز اس کے اوپر بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی یہ کرکٹ کو نقصان جو ہے وہ پہنچا رہا ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے پی ایس ایل میں عمر اکمل نے کوئی ایک 40 والی اس کی اننگ کھیلی، ہمارے اوپر احسان کر دیا وہ 40 کر کے، نہ اس کی فٹنس ہے، 2-3 سال اس نے کرکٹ نہیں کھیلی، ایٹیٹیوڈ اس کا پرابلم، وہ ایک آدھ ہو رہا ہے اس کو بھی ایٹیٹیوڈ کا پرابلم۔ ان لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ جی ہم اگر پاکستان ٹیم سے باہر ہو گئے ہیں، یہ کہتے ہیں جی ایک آدھ سیزن میں ہم رن کریں گے، ہمیں کیوں نہیں پاکستان کھلایا جاتا ہے۔ یہ اس طرح کہتے ہیں جس طرح بڑے کوئی جیف لوسن کرکٹر ہیں اور این چیپل ہے نا، یہ لوگ جس طرح ان کے ساتھ بڑی ناانصافی ہو رہی ہے، اور جو دوسرے جو کرکٹر ہیں ان کو نہیں کھلائیں گے، ٹھیک ہے نا، ان کا کوئی حق نہیں ہے، ان کے ماں باپ کو کوئی شوق نہیں ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ پاکستان کھیلے، ان کو بڑا تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک چیز اور مجھے بڑی خوشی ہوئی، سیدھی بات ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ عمر اکمل کا نام کہیں بھی نہیں آ رہا، اور آنا بھی نہیں چاہیے عمر اکمل کا نام، کیونکہ ون ڈے کرکٹ جو ڈومیسٹک بھائی صاحب نے کھیلی کوئی 350 پونے 400 رن کر کے ہمارے پہ یہ بھی احسان کیا اس نے، کیونکہ اس رینکنگ میں بھی وہ آئی تھنک کوئی 12ویں 13ویں نمبر پہ ہے۔ اور اگر ڈومیسٹک کی T20 کی بات کرتے ہیں اس میں تو میرے خیال میں وہ شاید کھیلا ہی نہیں، مجھے تو اس کا لسٹ میں کوئی پتہ نہیں 30ویں نمبر تک اس کا نام نظر نہیں آ رہا کہ وہ ہے بھی یا نہیں ہے۔ اور پی ایس ایل کی ایک 40 والی اننگ پہ، ٹھیک ہے نا، اس کا جو میں کیا بولوں، اس کو بھائی جو ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے کہ جی اس کا جو ہے پاکستان ٹیم میں نام کیوں نہیں آنا چاہیے۔ اس کے بعد مجھے ندیم خان سے اختلافات بہت سی چیزوں کے تھے جو میری اپنی اوپینین ہے، لیکن ندیم خان نے ایک کام بڑا اچھا کیا ہوا تھا کہ نیشنل کرکٹ اکیڈمی کے اندر گھسنے نہیں دے رہا تھا وہ بندہ، کیونکہ آپ نے کافی دفعہ دیکھا، کامران اکمل نے بھی بولا مجھے پریکٹس کرنے دو، شاید عمر اکمل نے بھی بولا، کسی اور نے بھی کرکٹر نے بھی بولا کہ جی ہمیں یہ نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں اندر نہیں آنے دیتے، تو انہوں نے صاف بولا کہ آخری جو 1-2 سال سے اگر کسی جو لڑکا پاکستان ٹیم سے باہر ہوا ہے وہ آ سکتا ہے، جو زیادہ دیر تک ہے وہ کبھی نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں نہیں آ سکتا۔ اس کی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، اس کی وہ یہ نظر آتی ہیں کہ اب جو لڑکا ہمیں نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں نظر آ رہا ہے وہی زیادہ ہیرو بن رہے ہیں،
وہی زیادہ چمچہ گیریاں کر رہے ہیں, وہی زیادہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں کیوں نہیں پاکستان ٹیم میں سلیکشن ہماری کیوں نہیں ہو رہی, جو وہاں پہ نیٹ کر رہا ہے. کیونکہ سب کرکٹر, اسپیشلی میں لاہور کے لڑکوں کی بات کروں, ظاہر بات ہے نیشنل کرکٹ اکیڈمی لاہور میں, یہ نیشنل کرکٹ اکیڈمی یا پاکستان کرکٹ بورڈ اگر لاہور میں ہے, کراچی میں ہے, کسی بھی شہر میں, جب تک یہ کرکٹ بورڈ جس شہر میں رہے گا, اگر اس شہر کی NCA ایکٹیو ہے, اس شہر کے لڑکوں کو زیادہ سپورٹ کی جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہیں پہ سلیکٹر ہوتے ہیں, وہیں پہ کرکٹ بورڈ کے لوگ ہوتے ہیں, وہیں سب ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کو بڑی آسانی ہوتی ہے کہ جی وہیں پہ ٹریننگ کرو, وہیں چمچہ گیریاں کرو, سب کچھ کرو, پائن مینو معاف کر دو, پائن کھڈا دو مینو پائن. تو یہ سب کچھ چل ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یار, ہم کیا بات, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اب وہ لڑکے انڈور کرکٹ میں نیٹ کر رہے ہیں یا نیٹس پہ جا کے بیٹنگ بولنگ کر رہے ہیں, جن کو کوئی دور تک سلیکشن کا واسطہ ہی نہیں ہے, لیکن یہ طریقہ کار ہے ان سب کا. ایسے گھسو, اسی جگہ پہ گھسو اور اپنی PR بناؤ اور پاکستان ٹیم میں واپس آؤ, اور جو بیچارہ جو میرٹ کا لڑکا ہے وہ شکل ہی دیکھتا رہ جائے گا. اس کے بعد میں وومنس کرکٹ کی آج بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے کبھی وومنس کرکٹ کے اوپر بات نہیں کی کیونکہ میں وومنس کی کبھی کرکٹ اتنی فالو بھی نہیں کرتا, نہ میں دیکھتا ہوں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ مینس کی جو کرکٹ کی پنچایتیں اتنی ہیں, وہ پنچایتوں کے اوپر بات کرتے کرتے ٹائم اتنا نکل جاتا ہے کہ میں وومنس کی طرف دیکھتا ہی نہیں تھا. تو میں نے سوچا چلے آج ذرا وومنس کے اوپر بات کرتے ہیں, کیونکہ کچھ چیزیں ایسی وومنس کے اندر ہوئی ہیں تو میں ضرور اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. وومنس کا اگر آپ ان کی وومنس کی رینکنگ دیکھیں, ODI کی رینکنگ دیکھیں, T20 کی رینکنگ دیکھیں, 7ویں 8ویں پتہ نہیں 9ویں نمبر پہ ان کی جو رینکنگز ہیں وہ چل رہی ہے. آپ نے حال ہی میں جو میچز دیکھے, چیتے ہوئے میچ آ رہے ہیں, بیٹنگ ہے نہیں, بولنگ ہے نہیں, وہ ندا ڈار جو ہے وہی پرفارم کیے جا رہی ہے, بیٹنگ میں وہی کر رہی ہے, بولنگ میں وہی کر رہی ہے. اور آپ نے دیکھا اب ان ندا ڈار کو آئی تھنک کپتان بھی بنا دیا گیا وومنس کا, تو وہی پرفارم کر, اس کے علاوہ جو ہے کوئی ایسا پلیئر ہمیں نظر بھی نہیں آتا. اچھا ان کے پیچھے اس ٹیم کو ڈیولپ کرنے کے لیے وومنس کو, ٹھیک ہے, NCA کے کوچز لگائے گئے. NCA کے کوچز کون سے, ابھی میں سب سے پہلے سٹارٹ کرتا ہوں سلیم جعفر صاحب. یہ وومنس کے بولنگ کوچ بھی ہیں جو بھی اناؤنس کیے ہیں, اور آپ یہ چیک کرو, یہ میں وہ آپ سے باتیں بتا رہا ہوں, یہ چیزیں صرف پاکستان کرکٹ میں ہی ہو سکتی ہیں, کہیں اور نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے. بولنگ کوچ بھی, اور یہ بھائی صاحب سلیم جعفر صاحب کو چیف سلیکٹر بھی بنایا ہے وومنس کا, صحیح ہے. مطلب یعنی ایک ہی بندے کو ساری چیزیں دے دی. یہ وہ سلیم جعفر صاحب ہیں, یہ ہم کراچی سے کھیلے, ہم کراچی کی ٹیم کے یہ ہیڈ کوچ بھی رہے. اچھا, میں نے جب کرکٹ سٹارٹ کی اس ٹائم سے یہ بندہ اکیڈمی یہ کوچنگ سٹاف میں لگا ہوا ہے, NCA اس کے ڈومیسٹک کے. یہ بندہ انڈر 19 میں بھی لگ جاتا جا کے, یہ بندہ پاکستان A میں بھی کہیں لگا ہوا ہے, یہ بندہ NCA میں بھی لگا ہوا ہے, یہ بندہ سلیکٹر بھی بن جاتا ہے, یہ بندہ مینس کی ٹیم میں بھی جونیئر کی ٹیم میں چلا جاتا ہے, یہ بندہ وومنس کی ٹیم کا بھی بولنگ کوچ بن جاتا ہے, کبھی سلیکٹر. یہ بھی وہ بندہ ہے جو چیئرمین بنتا رہ گیا ہے, باقی یہ بندہ سب کچھ ہے. اور 20 سال ہو گئے ہوں گے اس بندے کو, کیا اچیومنٹ ہے اس بندے کی کوئی پتہ نہیں ہے. اچھا, اس کے بعد ایک اور مہان جو وہ کوچ پاکستان کرکٹ بورڈ کا, جس کے بغیر NCA چل ہی نہیں سکتی, جس کے بغیر پاکستان کرکٹ چل ہی نہیں سکتی, وہ ہیں جی محتشم رشید صاحب. یہ وہ محتشم رشید صاحب ہیں, ان کے ساتھ جو تھوڑا بہت میں بھی کرکٹ کھیلا ہوں. چپ کر کے نیچے بیٹھا ہوا ہے, وومنس پہ کام کرتا ہے, نیچے جونیئر لیول پہ رہتا ہے, ہر ٹور اس بندے نے کیے ہوئے, اوپر آتا ہی نہیں ہے, نہ آنے کی شاید کوشش کرتا ہے کہ اوپر آؤں گا, انگلیاں اٹھیں گی میرے پہ, نوکری نہ چلی جائے. خاموشی سے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور زمانے سے بیٹھا ہوا ہے. اس کو بھی کوئی 15 سال ہو گئے ہوں گے. ایک آنے کی اس بندے کی کوئی اچیومنٹ نہیں ہے, ایک آنے کی. مجھے کوئی بھی اس بندے کی اچیومنٹ بتا دے, کوئی پرفارمنس بتا دے جس ٹیم کے اندر یہ رہا ہو, اس کے ہوتے ہوئے ٹیم ورلڈ کپ جیتی ہو, اس کے ہوتے ہوئے کوئی پلیئر نکلا ہو, NCA کے اندر اس طرح بیٹھا ہوا ہے جس طرح پتہ نہیں کوئی کیا بولتے ہیں اس نے تیر مارا ہوا ہے. اس کے بعد اس کا جو دوسرا بھائی ہے عمر رشید حال ہی میں جو لاسٹ کرکٹ بورڈ تھا اس میں ندیم خان صاحب کے یہ بڑے اچھے دوست تھے,
نہ سر تھا نہ پیر تھا، نہ اس کو کبھی کسی نے ڈومیسٹک کی کسی ٹیم میں کوچ رکھا، نہ بولنگ کوچ رکھا، نہ کچھ کیا۔ ندیم خان صاحب کی مہربانی کی وجہ سے وہ اٹھا کے اپنی دوستی یاری بنا کے اس بندے کو نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں لے کے آ گیا۔ مطلب میں اس بندے کی میں نے بولنگ اس کوچنگ دیکھی ہے، اس بندے کو میں بڑی بات نہیں کرتا، میں جھوٹ مطلب جو مجھے نظر آتا ہے، اس بندے کو ایک آنے کا بھی نہیں پتا بولنگ کا، ایک آنے کا بھی اس بندے کو بولنگ کا نہیں پتا۔ یہ نہیں کہہ رہا میں جان کے کہہ رہا ہوں، اس بندے کو ایک آنے کا نہیں پتا۔ ابھی اس بندے کو میرے سامنے لے کے آ جاؤ، ہے یہ کوچ ہے، اس میرے سامنے لے کے آ جاؤ، میں 2-4 چیزیں اس سے پوچھوں گا، اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ندیم خان کے ڈنڈے پہ آ گیا یہ۔ اس کے بعد سب سے بڑا ایک اور پرچی ہارون رشید، یہ وہ بندہ ہے جو 20 25 30 سال سے پاکستان کرکٹ بورڈ میں بیٹھا ہوا ہے۔ کیا اچیومنٹ ہے ان لوگوں کی؟ کرکٹ بورڈ جاتا ہے، اس کی مرضی کا کرکٹ بورڈ آتا ہے، یہ دوبارہ آ جاتا ہے۔ مطلب 70 سال والے کو اٹھا کے چیف سلیکٹر بنا دیا ہے ہمارے اس کرکٹ بورڈ نے، جو کہ دوستی یاریاں نبھا رہا ہے۔ کوئی ینگ بندہ نظر نہیں آ رہا، کوئی ایسا فیوچر نظر نہیں آ رہا کہ واقعی جو 40-45 سال کا کوئی لڑکا ہے جس نے ریسنٹلی کرکٹ چھوڑی ہو، پاکستان کھیلی ہو، اس کو سمجھ بھی ہو، ڈومیسٹک کو تھوڑا سا واچ بھی کرتا ہو، اس کو کہیں بنا دو۔ یہ 70 سال کے بڈھے کو لازمی بنانا۔ وہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ آپ نا تھوڑا سا رسپیکٹ سے بات کیا کریں۔ میں رسپیکٹ سے بات نہیں کر سکتا، ہاں رسپیکٹ میں اس بندے کی کروں گا واقعی اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بندہ چاہتا ہے اور یہ بندہ سمجھتا ہے کہ میری عزت کیا کرو، میں عزت کے قابل ہوں، میں ضرور اس بندے کی عزت کروں گا۔ میں ان بڈھوں کی تھوڑی عزت کروں گا جن کی وجہ سے پاکستان کرکٹ جو ہے تباہ ہوا۔ اس کے بعد میں بات کرتا ہوں شاہد اسلم کی۔ شاہد اسلم صاحب یہ وہ بندہ ہے، اس کے لیے علیحدہ ایک NCA میں کمرہ بنایا گیا کہ جی یہ کوئی بڑا کوئی ترم خان قسم کا کوچ ہم لے کے آگے ہے جی، لیول 3 کیا ہوا ہے جی، لیول 4 کیا ہوا ہے، پورا پاکستان ہل گیا، پورا پاکستان کرکٹ بورڈ ہل گیا۔ او جی کوئی لیول 3 لیول 4 آ گیا، بھائی سنبھالو اس کو، یہ تو سنبھل ہی نہیں رہا ہم سے، اس کے لیے علیحدہ کمرہ بناؤ۔ یہ آیا ہے، یہ پتہ نہیں پاکستان کے ایسے ایسے کوچز نکال کے رکھ دے گا کہ روڈوں پہ گھوم رہے ہوں گے، وہ یار کیا کوچ ہے جی، اس کو ڈال دو اس کو۔ مطلب پاکستان کرکٹ کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہوگی کہ شاہد اسلم نے کیا کوچز ہمیں نکال کے دے دی۔ 2010 میں یہ بندہ پاکستان ٹیم میں، میرے خیال میں پاکستان ٹیم میں تھا 2010 سے لے کر ابھی تک یہ بندہ پاکستان ٹیم۔ اس بندے کے لیے علیحدہ کمرہ بنا NCA میں، اس بندے کو وہاں پہ بیٹھنے کے بجائے یا بٹھانے کے بجائے کہ بھائی تم بیٹھو یہاں پہ، تم نے اتنا کچھ کیا ہوا ہے، مزے وہاں کے بھی لے رہے ہیں، جب واپس آتے ہیں وہاں کے مزے بھی لیتے ہیں، اس کے بعد پاکستان ٹیم میں بھی چلے جاتے ہیں۔ اپنی مرضی سے پروموشنیں سب کی ہو رہی ہیں، مطلب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، سب یہ کرکٹ بورڈ کے انڈر ہو رہا ہے سب کچھ۔ اس کے بعد اور مزے لگے شاہد اسلم کے۔ اس کے بعد توصیف احمد صاحب کی بات کرتا ہوں۔ توصیف احمد صاحب جب کرکٹ بورڈ میں ہوتے ہیں، کیا کرکٹ بورڈ ہے، کیا لوگ ہیں، کیا زبردست ہے، کیا سب کچھ ہے، کیا فلانا ہے۔ ان کے بچے کے ساتھ ان کے بچے کو کھلاتے رہو، ٹھیک ہے۔ یہ جب کرکٹ بورڈ سے فارغ ہوئے میرے سامنے بولتے رہے ہیں، یہ میرے بچے کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، میرے بچے کے ساتھ یہ ہو رہی ہے، کیونکہ یہ جب کرکٹ بورڈ میں نہیں تھے تو یہ کہتے تھے جی میرے بچوں کو کھلائی نہیں جاتی کرکٹ۔ اور یہ وہ بندہ ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے، آپ کے سامنے ہے نا، میں تو نہیں کہہ رہا، ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے کرکٹ بورڈ کی برائیاں کر رہا ہے، اس بندے کی برائیاں، دوسرے کی برائیاں، تیسرے کی برائیاں، کبھی ڈومیسٹک کا کوچ اس کی برائیاں، کبھی کیا برائیاں۔ یہ بندہ دوبارہ کرکٹ بورڈ کے اندر آ گیا۔ اب ہر چیز ٹھیک ہو گئی ہے کیونکہ یہ کرکٹ بورڈ میں آ گیا۔ میرے سامنے میٹنگ کے اندر رمیز راجہ صاحب نے بولا کہ کن کن لوگوں کو نوکری چاہیے، اس بندے نے سب سے پہلے ہاتھ اٹھایا، میری تو آنکھیں گواہ ہے نا، اس بندے نے سب سے پہلے ہاتھ اٹھایا۔ 70 سال کے ہونے والے ہیں، 65-70 سالوں کے، سب ادھر جتنے بھی 65-70 کے بڈھے بیٹھے تھے سب نے ہاتھ اٹھایا، یہ انکلوڈیڈ توصیف احمد بھی تھے وہاں پہ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی جان ایک جگہ پہ ٹکے رہو نا، کرکٹ بورڈ میں جانا ہے کرکٹ بورڈ میں رہو، ٹی وی پہ بیٹھنا ہے ٹی وی پہ بیٹھ رہو۔ اگر کرکٹ بورڈ سے نکل کے آئیے اور نوکری فارغ کی تو کرکٹ بورڈ کے خلاف تو بات نہ کرو نا، دوبارہ آتے ہو یہ وہی کرکٹ بورڈ ہے جس کے خلاف بات کرتے تھے، اب وہ سب ہر چیز اچھی ہو گئی ہے، سب دوغلے ہیں۔ اچھا اس کے بعد ایک اور صاحب ہے جی، جو میں 2002 میں جب نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں گیا تھا نا 2002 میں، اس ٹائم سے یہ صاحب جو ہیں یہ وہاں پہ بولنگ کوچ تھے۔ ان صاحب کا نام ہے محسن کمال۔
محسن کمال کا بھی تھوڑے دن پہلے مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ ابھی بھی پاکستان کرکٹ بورڈ میں کہیں نہ کہیں کام کر رہے ہیں. میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا. مطلب یہ بندہ ابھی تک کرکٹ بورڈ میں نوکری کر رہا ہے. اور اس بندے کو 2002 میں جو ہم نے بولنگ کوچ دیکھی تھی نا, یہ جو کوچنگ کر رہا تھا, اس پہ میں سر پکڑ کے بیٹھ کے میں نے کیا کوچنگ کر رہا ہے. میرے رن اپ میں جمپ نہیں ہے. جب میں بال کرنے جاتا ہوں, بالرز کی جب وہ بال کرتے ہیں تو ان کے ایکشن میں جمپ ہوتا ہے نا, میرے میں جمپ نہیں ہے اتنا. یہ بندہ مجھے جمپ کی پریکٹس کروا رہا تھا. میں 2002 کی بات کر رہا ہوں. جب کریز کے پاس آتا نا بالر, وہ جمپ لیتا ہے, جس کی نیچرل جمپ ہوتی ہے وہ لے لیتا ہے, جس کی نہیں ہوتی ہے تو وہ سیدھا جا کے بال کر دیتا ہے. میرے میں جمپ نہیں. جہاں سے بالر جمپ لیتا ہے, اس بھائی صاحب نے وہاں پہ ایک تھوڑی سی ہائٹ کا نا کوئی ٹیبل سا بنا کے اس ٹائپ کا کچھ رکھ دیا تھا, اور یہ بندہ ہر کسی کو جمپ کی پریکٹس کروا رہا تھا. یہ 2002 کی بات کر رہا ہوں. ہر کسی کو جمپ کی پریکٹس کر رہا ہے. جی جمپ ہونا چاہیے, جمپ ہونا چاہیے. وہ پتہ نہیں اپنے ایکشن میں جمپ تھا نہیں تھا, مجھے اتنا یاد نہیں ہے. میں نے کچھ 2-4 بولیں کی. میں نے بولا محسن بھائی, میں نے بولا میں جمپ نہیں لے سکتا بھائی, میری کمر میں درد ہونے لگ گیا. اچھا چلو دیکھ لو, اگر سمجھ آتی ہے تو دیکھ لو. یہ وہ تو یہ اس قسم کے جو بولنگ کوچ ہیں وہ ابھی تک پاکستان کرکٹ میں جو ہے وہ لگے ہوئے. اچھا اس کے بعد توفیق عمر کی چلے بات کر لیتے ہیں. توفیق عمر تھوڑا عرصہ بھی ہوا ہے ویمنس کے ساتھ لگے ہیں. اس کے بارے میں اتنا زیادہ اس وجہ سے بول سکتا کیونکہ یہ جن کے بارے میں نے بولا ہے یہ 15 20 سال سے لگے ہوئے ہیں. ان سب کا نام لینے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے یہ پاکستان کرکٹ بورڈ بتا دے کہ ان کی پرفارمنسز کیا ہیں, ان کی اچیومنٹ کیا ہے. مجھے صرف اس چیز کا کوئی جواب دے دے, میں ان کے بارے میں بولنا جو ہے وہ چھوڑ دوں گا. ابھی بھی نیشنل کرکٹ اکیڈمی کے اندر جو جن کو دھکا مار کے نکالا ہوا نا, وہ بھی کوشش کر رہے ہوں گے کہ یہ جو کرکٹ بورڈ آیا ہے, یہ جو گورننگ بورڈ میں کچھ لوگ ہیں جن سے ان کی رشتہ داریاں ہیں, ان کو کہہ کے شاید وہ لوگ دوبارہ جو ہے وہ کرکٹ بورڈ میں آ جائے. اس کے بعد میں ایک بات صرف کرنا چاہوں گا مرینا اقبال کی. میں وومنس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتا, میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں مرینا اقبال جو ہے وہ وومنس کی ان کو سلیکشن کمیٹی میں ڈالا گیا. کیا یہ سلیکشن کمیٹی میں ہی رہیں گی یا اب آپ ہمیں دوبارہ کمنٹری میں بھی نظر آئیں گی؟ دو جابز آپ لوگوں کو دیتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں جی ان کے اوپر انگلیاں کیوں اٹھاتے ہیں. وومنس کے بارے میں اتنی زیادہ اور سے زیادہ اور بات نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, ہیڈ کوچ وومن جو ہے مارک کولز بنایا گیا ہے. ان کو 2 سال کا کانٹریکٹ جو ہے وہ دیا گیا ہے. ابھی جو کوچ بنایا گیا ہے, ہر کوئی آ کے مزے لے کے چلا جاتا ہے, کوچنگ کے پیسے بنو کے چلا جاتا ہے. ٹیم کی آپ کی رینکنگ وہی 8ویں 9ویں 7ویں پہ ہے. کوئی اپنا ٹائم پورا کرتا ہے اور اس کے بعد نکل جاتا ہے. اس کے بعد ایک اور بھنڈ ہمارے کرکٹ بورڈ کا, وہ یہ بھنڈ اعزاز چیمہ صاحب کو شاہین جو ہے وہ پاکستان شاہینز کی جو ٹیم اناؤنس ہوئی ہے, جو زمبابوے اور یہ اے کی بات کروں, پاکستان شاہین جو اے کی جو ٹیم اناؤنس ہوئی, یہ پاکستان اس کا زمبابوے کا اور بنگلہ دیش کا ان کا ٹور ہے. اعزاز چیمہ کو ہیڈ کوچ بنایا گیا ہے. اب مجھے یہ بتائیں, اچھا اس ویڈیو کے بعد نا میں آپ کو بتا دوں اعزاز چیمہ بھی میرے سے ناراض ہو جائے گا. شاید اس کے دل میں میرے لیے تھوڑی سی کوئی رسپیکٹ ہو. اس ویڈیو کے بعد 100% یہ بھی کوئی میرے خیال کوئی 500 کو 1000واں بندہ ہوگا جو میرے سے ناراض ہو جائے گا کہ یہ میرے بارے میں کیا کہہ دیا. اب وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ میں بولنگ کوچ تھا تو مجھے ہیڈ کوچ بنا دیا اس وجہ سے تنویر بھائی میرے بارے میں بات کر رہے ہیں. نہیں, وہ یہ نہیں دیکھے گا, سوچے گا بولے ہاں جی میرے بارے میں بولو, چلو اس سے ناراض ہو. کرکٹ یہ ڈومیسٹک میں بولنگ کوچ تھے وہ. مطلب اگر اعزاز چیمہ کا قصور نہیں ہے تو جس نے لگایا ہے اس میں عقل سمجھ نہیں ہے کہ یار یہ تو ہیڈ کوچ کبھی رہا ہی نہیں کسی ڈومیسٹک کی ٹیم کے ساتھ, یہ بولنگ کوچ رہا ہے. تو ہیڈ کوچ کی بنسبت آپ بولنگ کوچ بنا, آپ اس کو بولنگ کوچ بنا دیتے. میں کبھی بھی اس کا نام نہیں لیتا کہ مجھے پتا ہے پاکستان کھیلا, ڈومیسٹک کھیلا, کافی عرصے سے کھیلا ہوا ہے, اس کو پتا ہے یہ جو ینگسٹر ہیں کم از کم ان کو بتا تو سکتا ہے. آپ بولنگ کوچ بنا دیتے. بلا وجہ آپ نے اس کو ہیڈ کوچ بنا کے اب اس کو برا بلا لوگ بولیں گے یا میری طرح لوگ اس کے بارے میں بات کریں گے. تو یہ جو میں نے ویڈیو بنائی ہے, یہ اسپیشلی جو وومنس کی میں نے بات کی ہے کہ خدا کی قسم بنڈ یہ لوگ مارتے ہیں, پرچے ہم تیار کرتے ہیں بولنے کے لیے کہ بھائی کیا صحیح ہو رہا ہے کیا غلط ہو رہا ہے. ان کی غلطیاں جو ہم نکالتے ہیں تو پرفارمنسز 0 ہیں لوگوں کی. یہی لوگ پچھلے کوئی 20-25 سال سے
جو بھی کرکٹ بورڈ آ رہا ہے ان لوگوں کے پاس پتہ نہیں کیا گیدڑ سنگھی ہیں، پرفارمنس ایک ٹکے کی نہیں ہے، لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کی ہر ایک نوکری یہ لوگ کر چکے ہیں اور جانے کا یہ لوگ نام ہی نہیں لیتے. پھر کہتے ہیں جی ہماری جو کرکٹ ہے وہ اونچے لیول پہ کیوں نہیں جا رہی. تو بھائی جس قسم کے لوگ آپ نے رکھے ہوئے ہوں گے تھکے ہوئے 3rd کلاس 70-60 سال کے لوگ، تو بھائی آپ کی کرکٹ نیچرل ٹیلنٹ پہ چلے گی. این سی او کو زمانہ ہو گیا. لیکن ایک چیز اور بتا دوں میں، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کراچی کی این سی اے کیوں نہیں ایکٹیو ہوتی، ملتان کی کیوں نہیں تھی، فلانے کی نہیں ہوتی، اگر یہ این سی اے ایکٹیو ہو گئی نا تو پھر نیشنل کرکٹ اکیڈمی لاہور کی جو این سی اے نا اس کو کوئی خاص بھی نہیں ڈالے گا. یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ صرف لاہور کی این سی اے جو ہے ایکٹیو رہے، وہیں سے ہمارے کام چلتے رہیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.